بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ آج کا قصہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ نے پھر پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ اللہ نے پھر قلم بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ تمام واقعات جو دنیا میں قیامت تک ہونے ہیں وہ لکھ دے۔ اللہ نے پھر 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں اور جنوں کو تخلیق کیا۔ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے پوری دنیا کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور جب اللہ چاہتا ہے کوئی کام کرنا تو اسے کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ خلف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیچھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنا رہے تھے جس کے پیچھے اس کی اولاد آئے گی اور اس کے پیچھے اس کی اولاد، یعنی نسل در نسل۔ اور یہ مخلوق ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا میں رہے گی، یعنی اسے موت آئے گی۔ فرشتوں کی طرح نہیں جنہیں موت نہیں آتی اور وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بنائے گا، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری۔ دراصل فرشتوں کو تخلیق پر اعتراض نہیں تھا، مگر وہ پریشان اس بات پر تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ فرشتوں کی بات پر اللہ نے جواب دیا، جو مجھے علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ دراصل روایت ہے کہ انسان کے آباد ہونے سے بہت سو سال پہلے وہاں پر ایک مخلوق رہا کرتی تھی جس کو بن کہتے تھے۔ وہ ایک ایسی مخلوق تھی، جب اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے فساد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور اس مخلوق کو قابو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ دنیا کے ہر کونے سے ہر طرح کی مٹی لے کر آئے۔ فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہوئے تھوڑی تھوڑی مٹی ہر طرح کی لے کر آئے، لال، کالی، پیلی، ہلکی، گہری۔ اسی لیے تو ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہم سب کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اسے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک روایت کہتی ہے 40 سال کے لیے، جبکہ دوسری روایت کہتی ہے 40 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے آدم کو تخلیق کیا تو ان کا قد 60 میٹر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا تو اس مجسمے کو دیکھ کر سب سے زیادہ خوف میں ابلیس تھا۔ اس کو شدید پریشانی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنانے کا ارادہ کیوں کیا۔ ابلیس یعنی شیطان ڈھانچے کے آگے پیچھے گھومتا رہتا، اس کو غور سے دیکھتا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ کو دیکھا تو اسے پتہ چلا یہ تو اندر سے خالی ہے۔ ابلیس اس بات سے سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی، یعنی اس مخلوق کو بہکانا اور دھوکہ دینا آسان ہوگا۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں اور فرشتوں کے پیٹ نہیں ہوتے جو اندر سے خالی ہوں اور بھوک لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح حضرت آدم کے سر پر پھونکی۔ جیسے ہی روح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، کہیے
अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है और तमाम तारीफ अल्लाह ही की हैं। फिर अल्लाह ने ये सुनकर कहा, रहमक रब्बुक, जिसका मतलब है कि तेरा रब तुझ पर रहम फरमाए। फिर जब रूह उनकी आंखों तक पहुंची तो उन्होंने अपने आप को एक बेहद हसीन और खूबसूरत जगह पर पाया। फिर रूह उनके कंधों से लेकर पेट तक पहुंची तो उनको भूख महसूस हुई और उन्होंने फलों की तरफ हाथ बढ़ाया कि वो फल तोड़कर खा सकें, तो वो गिर गए क्योंकि अभी रूह उनके पैरों तक नहीं गई थी। और यहीं पर अल्लाह ताला फरमाता है, वकानल इंसान अजूला, और आदमी बड़ा जल्दबाज है। अल्लाह ताला जब हज़रत आदम को पैदा कर दिया तो उन्होंने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यह हुक्म अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत करने के लिए नहीं दिया था, बल्कि उनकी तकरीम करने के लिए दिया था। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया, माँ सवाए इब्लीस के। यहाँ आपको बताना ज़रूरी है, इब्लीस फरिश्ता नहीं था, मगर वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था और अल्लाह की बात मानने वाला था, तो अल्लाह ने उसको फरिश्तों का मकाम दे दिया था, इसलिए वहाँ पर फरिश्तों के साथ था। बहरहाल इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने रोका सजदा करने से, जबकि मैंने तुझे ये हुक्म दिया? इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है, जबकि इसको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने शैतान को हुक्म ना मानने की वजह से जन्नत से निकाल दिया। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे मोहलत दे दें, क़यामत के दिन तक। मैं जो हूँ इंसान को गुनाह खूबसूरत करके दिखाऊंगा और उनको बहकाऊंगा, सवाए कुछ लोगों के जो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। और फिर अल्लाह ने शैतान को ये मोहलत दे दी। अब जबकि हज़रत आदम की तख्लीक मुकम्मल हो चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से कहा कि जाओ फरिश्तों के पास और उनसे कहो अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम ने फरिश्तों को सलाम किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और इसीलिए आज तक हमारा यही सलाम है। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत आदम को दुनिया की तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और उनको फरिश्तों के सामने पेश किया। फरिश्तों से अल्लाह ने पूछा, क्या तुम्हें इन चीज़ों के नाम आते हैं? फरिश्तों ने कहा, हमें इतना ही इल्म है जो तूने हमें अता किया है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को कहा कि इन चीज़ों के नाम बताएं। बारी बारी तमाम चीज़ें उनके सामने आती गईं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके नाम बताते गए, मसलन ऊंट, भेड़, पहाड़, दरिया, नदी, दरख्त वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नहीं कहता था कि जो इल्म मुझे है वो तुम नहीं जानते? हज़रत आदम काफ़ी अरसे जन्नत में रहे, मगर वो अकेले थे और इन्हें एहसास होने लगा था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हवा को पैदा किया, हज़रत आदम की बाई पसली से। एक दिन जब हज़रत आदम सोकर उठे तो उन्होंने अपने साथ एक और मखलूक देखी जो उनकी तरह की थी। हज़रत आदम ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, मैं औरत हूँ। हज़रत आदम ने फिर पूछा कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया है? जवाब मिला, आपके सुकून और साथ के लिए। फरिश्तों ने हज़रत आदम से पूछा, इस औरत का नाम क्या है? हज़रत आदम ने फरमाया, हव्वा। फरिश्तों ने फिर पूछा, इनका नाम हव्वा क्यों रखा है? हज़रत आदम ने जवाब दिया, क्योंकि इसे एक जिंदा चीज से पैदा किया गया है। हयात की निस्बत से हव्वा नाम रखा है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत में भेज दिया और कहा, यहाँ तुम पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। जो फल खाना चाहते हो खाओ और जितना भी खाओ, इसका कोई हिसाब नहीं है।
اللہ تعالیٰ نے صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ وہ دونوں بہت عرصے تک خوشی خوشی جنت میں رہنے لگ گئے۔ اس سارے عرصے میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان کیا کر رہا تھا۔ اس نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بات بھول گئی ہوگی۔ شیطان موقع تلاش کر کے یہ خیال حضرت آدم کے دل میں ڈالتا رہتا کہ ایک دفعہ اس درخت کا پھل کھا کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ شیطان نے یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو کہی کہ جو بھی اس پھل کا درخت کھائے گا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا اور اس کو بہت بڑی بادشاہت مل جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ساری باتیں اچانک یا ایک ساتھ نہیں ہوئی تھیں۔ شیطان نے بہت سال اور بار بار کوشش کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، اور واقعی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی تنبیہ کو بھول چکے تھے، اور انہوں نے اور بی بی حوا نے ممنوعہ شجر کا پھل کھا لیا۔ ابھی انہوں نے پھل پورا کھایا بھی نہیں تھا تو ان دونوں کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا۔ ان دونوں کو بہت شرم آئی کہ ان کے جسم پر لباس نہیں ہے۔ دونوں نے درخت کے پتے لے کر اپنے جسم ڈھانپنے شروع کر دیے۔ ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ شدید دکھ کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا اس درخت کے پھل کو کھانے سے؟ اور کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم بہت شرمندہ تھے اور بہت غم میں بھی تھے۔ وہ جانتے تھے انہوں نے بہت غلط کیا جو اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اتر جاؤ زمین پر، اور اس طرح حضرت آدم اور بی بی حوا اور شیطان کو زمین پر اتار دیا۔ حدیث میں آتا ہے جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی وہ جمعے کا دن تھا، اور جس دن حضرت آدم نے پہلا قدم زمین پر رکھا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم اب بہت غمگین اور پریشان تھے، تو پھر اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر کے معاف کر دیا۔ یہ انسان کی پہلی توبہ اور دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس لیے بھی معاف کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، بلکہ بطور انسان ان سے بھول ہو چکی تھی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ لفظ انسان عربی زبان کے لفظ نسیہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں اور انسان سے بھول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے بار بار ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو بھجوایا۔ جب حضرت آدم زمین پر اترے تو ان کو احساس ہوا کہ زمین کی زندگی جنت والی زندگی نہیں ہے۔ زمین پر انہیں گھر بھی بنانا ہوگا اور خوراک کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام انہوں نے قابیل رکھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ان کے ہاں پھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام انہوں نے حابیل رکھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل گڈریا بن گیا، یعنی بھیڑ بکریوں کو پالنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا۔ وہ دونوں جوان ہو چکے تھے۔ جب آدم اور حابیل قابیل کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین اتنی نہ تھیں، تو پھر اس وقت کی شریعت کے حساب سے یہ طے پایا کہ کوئی شخص
اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے طے ہو نہ پائی۔ یہ بات قابیل کو منظور نہ تھی۔ وہ اپنی بہن سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی بہن معمولی شکل و صورت کی تھی۔ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ حابیل نے اپنی مویشی میں سے سب سے بہترین جانور اٹھایا اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے، جبکہ قابیل جو کہ ایک کسان تھا وہ اپنا اچھا والا پھل اور اناج نہیں دینا چاہتا تھا، تو اس نے گندے سڑے ہوئے پھل اور اناج اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ اس زمانے میں قربانی قبول کرنے کا طریقہ واضح تھا۔ جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کے اوپر آگ گر جاتی، اور جس کی اوپر آگ نہ گرتی تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، جس پر قابیل کو بہت شدید غصہ آیا، اور شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ حابیل کو قتل کر دو۔ ایک دن موقع پا کر قابیل نے حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھو گے تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ بات سن کر قابیل کو اور غصہ آیا، اور اس نے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب قابیل کو احساس ہوا کہ حابیل مر چکا ہے تو وہ بہت پریشان اور خوفزدہ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ یہ دنیا میں واقع ہونے والا پہلا قتل اور پہلی موت تھی۔ قابیل پریشان بیٹھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھجوائے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ لڑائی کے دوران ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جو زندہ کوا تھا اس نے زمین میں کھڈا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفنا دیا۔ قابیل نے بھی اسی طرح اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ قابیل اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ واپس اب گھر نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت آدم کو پتہ چل گیا تھا اور انہیں اپنے بیٹے حابیل کی موت کا بہت غم تھا۔ ایک طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے کھو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 5 سال کے بعد ان کا تیسرا بیٹا یعنی حضرت شیث علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کے گھر 20 جڑواں بچے ہوئے، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بوڑھے اور بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے جنت کا پھل کھانے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ فلاں جگہ تمہارے لیے ایک چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا تو ان کے بچے چل پڑے۔ جب اس جگہ پر پہنچے جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا تو وہاں انہوں نے فرشتوں کو پایا۔ فرشتوں کے ہاتھ میں اوزار تھے، زمین کھودنے والے، اور ہاتھ میں کفن تھا۔ فرشتوں نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بچوں نے جواب دیا، ہم اپنے والد کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے آئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کی وفات ہونے والی ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے اور فرشتے واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ جب بی بی حوا نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ ان کو پہچان گئی۔ وہ یہ جان چکی تھیں کہ یہ ملک الموت ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو لے جانے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ مختلف وقتوں میں پیغمبر اور رسول بھیجے گا انسان کی ہدایت کے لیے۔ ان کی زبانیں، رنگ، لہجے اور قبیلے مختلف ہوں گے، مگر پیغام ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور
شیطان کے وسوسوں سے دور رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ کا پیغام انسانوں کو پہنچانے کے لیے کہا، گویا حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبری کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام 960 سال یعنی 960 ایئرز کی عمر میں وفات پا گئے۔ ایک سال بعد بی بی حوا علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ تھا آج کا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ واللہ اعلم بالصواب۔